کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، صد مرحبا۔ ہمارے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کی آمد صد مرحبا۔ آئیے مل جل کر دعا کریں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہ جب اس نے ہمیں یہ دن کے آغاز میں نیکیوں بھری محفل سجانے کی توفیق عطا کی ہے، اپنے کرم کی اس نے ہم پر برسات کی ہے، تو احسان پر احسان کریں، آنے والے دنوں میں بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرے، اس نیکی کے کاموں میں بھی نیتوں کی کثرت عطا فرمائے، اخلاص کی نعمت سے اعلیٰ سے مالا مال فرمائے، آنے والے دن میں، آنے والی زندگی کے دنوں میں اور قیامت کے اس دن میں جب نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں ان نیکیوں کی برکت نصیب فرمائے، رحمتوں کی ہم پر برسات برسے۔ سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے اور دن کا بھی آغاز ہے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سے برکتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ کلام الہی کے انوار چمکنے والے ہیں، قبولیت کے لیے تیار ہو جائیے، دامن میں سمیٹنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ قاری صاحب الحمدللہ کرم فرمائے ہوئے ہیں، جزاک اللہ خیراً احسن الجزا۔ سلسلہ میں آمد مرحبا، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ کیا آج سنائیں گے حضرت ہمیں؟ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الضحیٰ کی ماشاء اللہ، ابتدائی آیات کی تلاوت انشاءاللہ مرحبا مرحبا مرحبا، ماشاء اللہ، جید ارشاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ ان آیات کا ترجمہ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن وہ فرماتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ والضحیٰ کا سب سے پہلے شان نزول، سورہ والضحیٰ مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع 11 آیتیں 40 کلمے 172 حروف ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز وحی نہ آئی تو کفار نے بطریق طعن کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور مکروہ جانا۔ اس پر یہ سورہ والضحیٰ یہ نازل ہوئی۔ والضحیٰ ترجمہ قرآن کنز الایمان، چاشت کی قسم۔ اس آیت کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس وقت کہ آفتاب بلند ہو، کیونکہ یہ وقت وہی ہے جس میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام میں مشرف کیا، اور اسی وقت جادوگر سجدے میں گرے۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اور رات کی جب پردہ ڈالے، تفسیر خزائن العرفان۔
اور اس کی تاریخ عام ہو جائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چاشت سے مراد وہ چاشت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ بعد مفسرین نے فرمایا کہ چاشت سے اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور شب کنایا ہے آپ کے گیسوئے عنبری سے۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ تفسیر خزائن العرفان، یعنی آخرت دنیا سے بہتر، کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود، حوض کوثر، مورود و خیر، موعود، اور تمام انبیاء اور رسل پر تقدم، اور آپ کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا، اور آپ کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا، اور بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں جو بیان میں نہیں آتی۔ اور مفسرین نے اس کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ آنے والے احوال آپ کے لیے گزشتہ سے بہتر و برتر ہیں، کیونکہ گویا کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا، اور عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا، اور ساعت بساعت آپ کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، یعنی دنیا و آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کریمہ ہے۔ یہ وعدہ کریمہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ کو دنیا میں عطا فرمائی، کمال نفس اور علوم اولین و آخرین، اور ظہور امر اور اعلاء دین، اور وہ فتوحات جو عہد مبارکہ میں ہوئیں اور عہد صحابہ میں ہوئیں اور تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی، اور دعوت کا عام ہونا، اور اسلام کا مشارق و مغارب میں پھیل جانا، اور آپ کی امت کا بہترین امم ہونا، اور آپ کے وہ کرامات و کمالات جن کا اللہ ہی عالم ہے، اور آخرت کی عزت و تکریم کو بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت عامہ و خاصہ اور مقام محمود وغیرہ جلیل نعمتیں عطا فرمائیں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔ ماشاء اللہ، مدنی چینل کے ناظرین کو تو آج شاید احساس ہوگا الحمدللہ کہ آج میں یہ شاید پوچھ بھی نہیں سکتا کہ آج ہمارے سلسلے میں کون خاص طور پر جلوہ فرما ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ایک اس کی بھی دھوم پڑی ہوئی ہے الحمدللہ۔ رکن شورا حاجی محمد بلال اتاری جو ہیں وہ سلسلے میں جلوہ نما ہیں ماشاءاللہ۔ مدنی پھول ہمیں عطا کریں گے اور ہم دامن پھیلائے انشاءاللہ تعالی نصیحت کے مدنی پھول لیں گے، آخرت بھی سنواریں گے، دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالی انسپریشن ملے گی۔ جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا، آپ نے سلسلے میں ہمیں وقت عطا فرمایا، کرم فرمایا، تشریف لائے۔ آپ سے گفتگو کریں گے، مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گفتگو جاری رہے گی، اور ہمارے اسلامی بھائی ان سے نعتیں بھی سنتے رہیں گے۔ حاجی صاحب سے آپ کا بھی بات کرنے کا بہت دل ہوگا، ویسے مجھے بتایا گیا تھا کہ رات کو بھی بلکہ ایف ٹی پی پہ بھی ہماری جو ہے اس طرح کی وہ کمیونیکیشن کا سلسلہ چل رہا تھا، رات تک بھی مجھے پتہ چلا تھا، تقریباً 12 بجے سے ہی، بلکہ شاید اس سے پہلے سے بھی شروع ہو گیا تھا۔ اور خیر ہمارا دامن تنگ نہیں ہے الحمدللہ، مدنی چینل امیر اہل سنت کا ہے، تو امیر اہل سنت کا دامن بہت وسیع ہے۔ آپ نوازشیں کرتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم فرمائشیں بھی کرتے جائیں، ہم آرائشیں کرتے جائیں گے سلسلے کی۔ آپ حاجی صاحب سے بات کر سکتے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی سے قرات سن سکتے ہیں، اور جو اسلامی بھائی نعت خوان تشریف لائے ہوئے ہیں انہیں بھی دکھا دیجئے بھائی، یہ بھی سن رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کون آج ہیں، تو ان سے بھی آپ کلام بھی سن سکتے ہیں، مختلف فرمائشیں کریں۔ نمبر سن لیجئے، نمبر آپ کو بہتوں کو یاد بھی ہوں گے، جن کو یاد نہیں ہے پہلی دفعہ ٹیون کیا ہے، نو پرابلم، موسٹ ویلکم، آئیے خوش آمدید۔ 0213494226 0213494226، اور دوسرا نمبر بھی سماعت فرما لیں 021349422526 021349422526، اور ہاں ایس ایم ایس جس نمبر پہ آپ کریں گے وہ ہے 0301261217 021030126176، اور ای میل آپ کریں گے جناب ہمیں feedback@madanichannel.tv پر۔ ایس ایم ایس ماشاءاللہ آ رہے ہیں، ایک بڑا دلچسپ ایس ایم ایس، ظہیر اتاری، جامعۃ المدینہ صادق آباد۔ غلام رسول بھائی، جب بھی میں آپ کو ایس ایم ایس کرتا ہوں تو آپ نہیں سناتے، سنا تو رہے ہیں، دیکھ لیں بھائی آپ،
اور جب سناتے ہیں تو لائٹ چلی جاتی ہے. اوہو, اب اگر چلی جائے تو بھائی میرا قصور نہیں ہوگا, ہم نے کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور اب جلدی سے یہ نعت سنا دیں انشاءاللہ تعالی. نبی کا جشن آیا, فدا ہیں عاشقان رسول. تو جب انشاءاللہ نعتوں کی فرمائشیں ہم چلائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی سنائیں گے. اور بھی ایس ایم ایس آ رہے ہیں, لاہور سے بھی ہے اور اوکاڑا سے بھی ایک ایس ایم ایس ہے. اٹس اے ویری فینٹاسٹک پروگرام اینڈ مدنی چینل از دا بیسٹ چینل آف دا ورلڈ. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ہمبل ریکویسٹ یو انوائٹ عمران اتاری ایز اے گیسٹ انشاءاللہ تعالی عز و جل. مائی فرینڈ پرے فار اس انشاءاللہ تعالی. پہلے ہم آپ کو سنائیں گے کلام جذب معمول جو ہمارے سلسلے کا فارمیٹ ہے انشاءاللہ. پھر حاجی صاحب کے جو ظاہر مشتاق ہیں آپ, ہم بھی مشتاق ہیں انشاءاللہ, پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جزاک اللہ خیراً نعت خوان اسلام بھائی, آپ نے کرم فرمایا ماشاءاللہ. اچھی اچھی نیتیں لے کر آپ حاضر ہوئے ہوں گے. کیا نیت ہے آج, کیا سنائیں گے؟ انشاءاللہ عز و جل مداح الحبیب خلیفہ اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے. جی جی انشاءاللہ ابتدا میں پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قبول بندہ در کا سلام کر لینا. قبول بندہ در کا سلام کر لینا. قبول بندہ در کا سلام کر لینا. سگان طیبہ میں تحریر نام کر لینا. سگان طیبہ میں تحریر نام کر لینا. قبول بندہ در. اور جو چاہتے ہو کہ ہو سرد آتش دوزخ, جو چاہتے ہو کہ ہو سرد آتش دلوں پہ نقش محمد کا نام کر لینا. دلوں پہ نقش محمد کا نام کر لینا. قبول بندہ در کا سلام کر لینا. اور جمیل قادری
اٹھو جو عزم طیبہ ہے، جمیل قادری اٹھو جو عزم طیبہ ہے، چلو یہ عمر وہی پر تمام کر لینا، چلو یہ عمر وہی پر تمام کر لینا، قبول بندہ در کا سلام کر لینا، سگان کوچا میں تیری نام کر لینا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن وحسن الجزا۔ بھائی صاحب ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان کرم کہ آپ نے کرم فرمایا، تشریف لائے۔ عمر بتائیں کتنی ہے؟ نوجوان ہی لگتے ہیں آپ، زیادہ جوان ہوں گے۔ جی میں عمر بتانے سے پہلے جی جی یہ ایک ضروری گزارش ہے کہ شاید اکثر اسلامی بھائیوں کو غلط فہمی ہے کہ میں نے حج کیا ہوا۔ اچھا اچھا تو ٹھیک ہے، مجھے بھی یہی تھی۔ جی جی، تو حج کی سعادت سے میں ابھی تک مشرف نہیں ہوا، تو ٹھیک، چونکہ وہ جو جس صفت سے متصف نہ ہو ماشاء اللہ، اس سے نہیں پکارنا چاہیے۔ تو آج چونکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہوں گے اور ہمارے اسلامی جہاں بھی موجود ہیں، آپ بھی، تو میں نے ضروری سمجھا کہ پہلے یہ عرض کر دوں۔ جزاک اللہ، آپ نے حاجی اصلاح فرمائی موقع پر۔ نہیں ہوں میں۔ اچھا، آپ نے عمر کا ارشاد جی ہاں فرمایا، جی ہاں، اگر ہجری لحاظ سے حساب کریں اور کرنا بھی چاہیے تو میری عمر تقریباً 35 برس ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عیسوی حساب سے 34۔ تو آئی صاحب مدنی ماحول سے منسلک ہوئے، برکتیں لٹاتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ دعوت اسلامی سے میری باقاعدہ وابستگی جو یعنی مدنی کاموں میں شرکت، ہفتہ وار اجتماع وغیرہ میں یا درس وغیرہ کی ترکیب، یہ تو 90 کے قریب ہوئی، لیکن الحمدللہ عز و جل بعض عوامل ایسے تھے کہ مجھے یعنی بچپن ہی سے، گھر ہی سے مذہبی ذہن ملا الحمدللہ۔ اچھا ماشاء اللہ، حیرت انگیز وجہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر۔ مطلب حیرت انگیز یوں کہ موجودہ معاشرے کا جو ٹرینڈ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جس سے آپ فیضان اولیاء کہہ لیجئے، کہ اولیاء کرام کا یہ فیضان ہے رحمہم اللہ، کہ ہمارے گھر میں بالخصوص میری والدہ جو ہیں جی جی، اور میرے بڑے بھائی، یہ شروع ہی سے یعنی مذہبی اجتماعات میں بھائیوں کا آنا جانا تھا۔ ماشاء اللہ، اور میری والدہ بھی جو ہے وہ ایک اچھا ذہن رکھتی تھی اولیاء کرام کی عقیدت کا، ادب و احترام کا، ماشاء اللہ، تو اس سے سمجھ لیں کہ یہ چیز مجھے ورثے میں ملی ہے۔ ماشاء اللہ، مرحبا۔ اسی دوران پھر الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی مل گیا، اور یعنی ابھی میں کم عمر ہی تھا، 87 میں شاید میری عمر 11 سال ہوگی۔ ارے سبحان اللہ۔ تو اس وقت مجھے یعنی دعوت اسلامی کا تعارف اس انداز میں پہلی بار ہوا کہ میرے بھائی جو ہیں جی جی، وہ امیر اہل سنت شیخ طریقت مدظ اللہ العلی آپ تشریف فرما ہوئے گلزار طیبہ میں، اس وقت ہماری رہائش تھی، ٹھیک، جسے سرگودا کہتے ہیں۔ جی جی، تو وہاں میرے بھائی اجتماع میں شرکت کے لیے گئے تھے، میں بھی چھوٹا تھا تو میں نہیں گیا تھا۔ تو واپسی پر چونکہ مذہبی اجتماعات میں پہلے بھی جاتے تھے، واپسی پر جب آئے تو انہوں نے بڑے ہی انوکھے انداز میں اس کا تذکرہ کیا، انفرادیت کا، کہ آج ہم گئے تھے تو وہاں
جو حضرت تشریف لائے تھے، مولانا صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے یوں اصلاحی انداز میں بیان کیا، سبحان وہ بھی اللہ. بہت متاثر تھے، اور ہم نے بھی سنا گھر والوں نے، تو ہم بھی متاثر ہوئے. مطلب یعنی ایک عادی جانے والا اس کو ڈفرینٹ فیل ہوا. یعنی وہ ایک اصلاحی انداز جو امیر علیہ سنت کا، اس سے وہ بہت متاثر ہوا. ماشاء اللہ. اس وقت انہوں نے گھر میں آ کے اس کا تذکرہ کیا. میں چونکہ یعنی کم عمر تھا تو اتنی وہ مجھے یادداشت تو اس کی نہیں ہے، لیکن اتنی بات مجھے یاد ہے کہ امیر علیہ سنت کس انداز سے وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے آ کے گھر میں اس کا تذکرہ کیا. ٹھیک ہے. تو اس وقت سے سمجھ لیجئے کہ دعوت اسلامی کا تعارف تو اس انداز میں پہنچا تھا. لیکن اس کے بعد پھر کچھ شروع ہی سے میرے بھائی جو ہیں، بڑے بھائی ہیں مجھ سے، جی جی، تو ان کا دینی مطالعہ کا ذوق تھا. تو گھر میں اچھا ماشاء اللہ الحمدللہ عز و جل سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے متعلق، آپ کی یعنی آپ کے کارناموں سے متعلق ایک ضخیم بڑی کتاب، یعنی سمجھ لیں کہ وہ کافی مجموعی طور پہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہوگی. اچھا ماشاء اللہ. تو ایک بار وہ گھر میں لے کر آئے تھے. اس کے علاوہ گھر میں بھی دینی کتب تھیں. اللہ اللہ. تو یعنی یہ دعوت اسلامی کے تعارف سے پہلے کا میں عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس وقت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اس کتاب سے کچھ وہ موقع ملا پڑھنے کا اور سننے کا، لیکن چونکہ ذہن ابھی ناپختہ تھا تو ساری باتیں یاد نہیں مجھے کہ کیا کیا اس میں باتیں تھیں. بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہاں ذکر خیر تھا، اور یہ چونکہ وہ اولیاء کا ایک فیضان ہے، اولیاء سے محبت کا، عقیدت کا ذہن گھر میں پہلے سے تھا. تو یہ ذہن بن گیا کہ یہ کوئی نیک ہستی ہیں، کوئی بڑے بزرگ ہیں جن کا یہ تذکرہ ہے. ماشاء اللہ. پھر اسی طرح بہار شریعت کا پہلی بار جب میں نے نام سنا، میرے خالو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کا انتقال ہو گیا. ایک بار وہ کسی معاملے میں ہمارے گھر آئے تو نماز پڑھنے کے لیے ان کے ساتھ رمضان شریف میں مسجد میں گیا. تو نمازوں کا معمول تھا اس وقت؟ بچپن میں تو یعنی سمجھ لیں کہ اس ایج میں نہیں تھا، یعنی باقاعدگی سے ویسے نماز پڑھتے تھے، لیکن اس باقاعدہ نمازی سمجھنے نہیں تھے. لیکن الحمدللہ عز و جل گھر میں نمازوں کا ماحول تھا، بھائی نماز پڑھتے تھے، تلقین کرتے تھے نماز کی. بہرحال وہ میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو وہاں کچھ مسئلہ ہوا نا نماز کا. جی جی. تو اس میں وہ جو میرے خالو تھے مرحوم، انہوں نے اس پر بہار شریعت کا حوالہ دیا کہ یہ مسئلہ بہار شریعت میں یوں ہے. مرحبا. میں ساتھ تھا، میں نے بھی سنا. پھر گھر آئے تو انہوں نے بہار شریعت کا وہ حاصل کر کے اس میں سے دیکھا، تو مجھے وہ بہار شریعت تو یہ شریعت کا بھی نہیں، وہ شریعت کیا ہے، لیکن بہار شریعت نام میرے ذہن میں رہ گیا اس سے. ماشاء اللہ. تو یہ 87 سے شاید پہلے کی بات ہوگی، 86 87. مطلب اسی 10-11 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت کا، مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کا فیضان آپ تک پہنچنا شروع ہو گیا تھا، یہی کہیں گے؟ یہ کہہ لیجئے کہ اولیاء کرام کا فیضان، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور حقیقت میں تو میرے پیر و مرشد ہی کا ہے. ماشاء اللہ. کیونکہ وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نعمت جہاں سے بھی ملے تو اپنے پیر ہی کی عطا جانے. اللہ اللہ ماشاء اللہ. حقیقت در حقیقت تو امیر علیہ سنت ہی کا فیضان تھا، جو یعنی ایک رہنمائی کی ایک صورت تھی. ٹھیک ہے. گھر میں یہ ماحول بھی میں سمجھتا ہوں کہ امیر علیہ سنت ہی کی عطا ہے، انہی کا فیضان ہے. اللہ اللہ. اچھا، تو ایک ریلیجیس یعنی مذہبی ماحول جو تھا آپ کا، اس حوالے سے یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ گھر میں مدنی ماحول تھا، گھر میں جو ایک مذہبی ماحول تھا. جی جی. تو کیا دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی فیملی کا کچھ تھا، یا صرف مذہبی معاملات میں ہی انوالو تھے؟ کیونکہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں یہ شاید دنیاوی معاملات میں پیچھے رہ جاتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ میرے بھائی جن کا میں نے تذکرہ کیا اور میرے ماحول میں آنے کا سمجھ لے بڑا سبب وہی ہیں. ماشاء اللہ. کہ انہوں نے مجھے یعنی جب دعوت اسلامی کا تعارف بھی انہی کے ذریعے پہنچا، اور پھر وہی مجھے آگے لے کر بڑھے، اور پھر جب پریکٹیکلی مجھے یعنی ماحول ملا، عملی طور پر میں مدنی کاموں میں شامل ہوا، تو گھر سے اجازت وغیرہ کے معاملات، گھر سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، تو اس میں ان کا بڑا حصہ ہے. ماشاء اللہ. یوں سمجھ لیجیے کہ آج میں یہاں بیٹھا ہوں تو ہے تو امیر علیہ سنت کا فیضان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، لیکن ایک لحاظ سے دیکھیے تو یہ شاید انہی کا وسیلہ ہے کہ میں یہاں ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جو بڑے بھائی ہیں وہ الحمدللہ انہوں نے 1 سے زائد مضامین میں ماسٹر کیا. اچھا. اور میرے والد صاحب بھی ایک اچھی جاب پر تھے، یعنی سرکاری جاب پر، اور دیگر بھی ہمارے خاندان میں میرے دادا جان بھی اپنے وقت میں بہت اچھی جاب پر تھے. اس وقت یعنی یہ 1940 کی دہائی میں، اچھا ماشاء اللہ، اس وقت
جب ان کی ایج تھی تو اس وقت وہ آفیسر رینک پر تھے ایک یعنی سرکاری ادارے میں. ٹھیک. تو اس انداز سے الحمدللہ جو ایک مطلب دنیاوی مناصب بھی حاصل تھے آپ کی فیملی کو اور ریلیجیس اب بھی الحمدللہ ایسا. اچھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارا گھرانہ تو مکمل میرے بھائیوں کے جو گھرانے ہیں, میرا گھر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری فیملی تو ابھی مذہبی ذوق ہے الحمدللہ. مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. لیکن ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کوئی وہ جسے آپ جو اپنے ارشاد فرمانے کنسیپٹ ایسا ہے کہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور الحمدللہ عز و جل, بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ شاید اپنے حوالے سے جو ایک مذہبی کہہ لیں نا, مذہبی حلیہ ہے اور مذہبی ذہن ہے سب, تو مجھے تو سمجھ لیجئے کہ دنیا میں آسانی ہے اس سے ماشاءاللہ. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے تجربات کی روشنی میں کہ جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتا ہے یا کسی بھی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پر عمل پیرا ہوتا ہے, تو اسے اس وجہ سے کچھ آزمائشیں تو ہوتی ہی ہیں, ہر راہ میں ہوتی ہیں, لیکن انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کو وہ مشکلات نہیں ہوں گی جو شاید ایک عام شخص کو ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا کہنے. اچھا, دو سوال میرے ذہن میں آتے ہیں, دونوں ڈفرینٹ ہیں, آ گئے ہیں ذہن میں, اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ لوں. جی ارشاد فرمائیے. ایک تو تھوڑا سا ٹیسٹ ہے, سمجھ لیں. ایک جو ہے وہ تجسس سمجھ لیجئے. وہ علم القیافہ سے تھوڑا سا مجھے محسوس ہوتا ہے. بزرگوں نے فراست کی اقسام لکھی ہیں, علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھی ہیں. تو آپ کی ہاتھوں کی انگلی سے مجھے لگتا ہے آپ کا آرٹسٹک ٹچ ہوگا آپ میں, یعنی کہ تھوڑا سا کچھ فنکاری کا, کچھ بنانے کا, کچھ ماڈلنگ کا, تو کوئی ایسا رہا ہے. اور کوئی اس لحاظ سے بچپن میں, ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ دنیاوی لحاظ سے بھی مطلب پیچھے نہیں رہے, تو دنیاوی تعلیم کے حوالے سے میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس میں جو ہے کہاں تک آپ نے اچیومنٹ حاصل کی ہے, کہاں تک اچیومنٹس ہیں آپ کی. اگر آپ مناسب سمجھے تو دو سوال کے جوابات عطا فرما دیں. جی, پہلا آپ نے وہ انگلیوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا. جی میں نے عرض کیا کہ بچپن ہی میں چونکہ میں وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا, یعنی لڑکپن میں ہی, تو پھر تو اپنی ساری توجہ اسی طرف ہو گئی الحمدللہ. لیکن بچپن میں مجھے جو کچھ یاد ہے کہ گھر میں اس طرح کا سلسلہ تھا کہ میں کسی چیز کو دیکھ کے کاپی کیا کرتا تھا. کر لیتے تھے. جی, جیسے ایک جو اہم بات ہے, جی گاڑیاں ہوتی ہیں نا, بسیں, لاریاں, تو یہ مجھے ایک سمجھنے کا شوق سا تھا کہ میں جس ماڈل کی دیکھتا تھا اس انداز کی بناتا تھا گھر میں. مثلاً وہ جو میڈیسن کے ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں نا, یہ جی ارے اچھا, تو اس کو لیا تو اس کو لکڑی کو یعنی وہ کاٹ کے اس کے ٹائر بنا لیے, پھر اس کو کسی طرح اس کا شیشہ ایڈجسٹ کیا. کسی کی مدد شامل ہوتی تھی؟ نہیں, تقریباً یہ میں خود ہی کرتا تھا. ماشاءاللہ, ذہانت کی نشانی آپ کی ماشاءاللہ. پھر تو آپ کو انجینئر بننا چاہیے تھا. بہرحال وہ میں عرض کرتا ہوں. جی یہ میرا ایک سمجھنے کے اس وقت تھا ذوق. لیکن اس میں جو اہم بات میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میرا یہ ذوق تھا اور میں اس طرح کی کرتا رہتا تھا ترکیبیں. گھر کا ماحول الحمدللہ چونکہ وہ مجھے اچھا ملا, جی تو گلی محلے میں کھیلنا یا لڑکوں کے ساتھ آنا جانا یہ سلسلہ نہیں رہا. ماشاءاللہ, مطلب گھر میں ڈسپلن کا اس حوالے سے خیال رکھا جاتا ہے, گھر میں نظر رکھی جاتی تھی. جی الحمدللہ, میرے والد صاحب بھی اور میری والدہ کی طرف سے اس کا تھا کہ میں ایسی ایکٹیویٹیز میں اور جو یعنی ناپسندیدہ ہے اس میں نہ شامل ہوں. یعنی ایسی روک نہیں تھی کہ میں کھیلنے وغیرہ سے, لیکن جو ایک معاشرے میں احوال ہیں آپ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور عموماً جو بگاڑ ہوتا ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے, صحبت سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو گھر کا ماحول بعض اوقات اچھا ہوتا ہے, لیکن جو ایک محلے کا ماحول ہے یا جو دوست ہوتے ہیں ان کا ماحول ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور پھر وہ اس کا کے اثرات پڑتے ہیں. بہت خوب, بہت پیاری آپ نے توجہ دلائی ہے ماشاءاللہ. گھر میں ماحول تھا جو جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, تو میرا یہ ذوق دیکھ کر یعنی اس انداز سے میں وہ میری والدہ جو کلاسز میں بھی میری پوزیشن ہوتی تھی. اچھا ماشاءاللہ. تو میری والدہ یہ دعا کرتی تھی کہ اس کا ذہن جتنا ادھر کام کرتا ہے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لگ جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کاش یعنی یہ ادھر لگے تو یہ جتنا ادھر تیز ہے نا ادھر تیز ہو. انکریڈیبل, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کل تو یعنی میں کیا عرض کروں کہ تو عجیب و غریب یا غریب و عجیب پتہ نہیں کیا ہے, ایسا ذہن ہوتا ہے نا کہ رشتہ دار بھی آ کے مشورے دیتے ہیں, یار اس کا تو بڑا, اس میں بڑا ٹیلنٹ ہے,
اور اس کو جو ہے وہ ادھر اس کو اس میں ڈالنا، اس فیلڈ میں ڈالنا، اس فیلڈ میں ڈالنا، ماشاء اللہ کیا کہنے کہ اس طرح کا ذہن کی اگر ذہانت ہے تو اللہ کی ذکر کی طرف لگ جائے. مجھے ابھی اپنی والدہ کی وہ باتیں یاد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے لمبی عمر دے. ابھی ماشاءاللہ ہیں وہ، اور ان کی دعائیں ہی ہیں کہ الحمدللہ میں ہوں یہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت دی. تو یہ سمجھ لیجئے کہ ظاہری عوامل تو ہیں ہی، لیکن باطنی عوامل میں ایک والدہ کی دعاؤں کا بہت بڑا دخل ہے. اس وقت وہ اس طرح اظہار کرتی تھی کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لگ گیا تو شاید یہ یعنی آگے بڑھے گا. ماشاءاللہ. نہیں تو یہ آج کی ماؤں کے لیے بھی تو کتنا پیارا مدنی پھول ہے. بلکہ مجھے سیدی احمد ذروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ شاذلیہ کے بہت مشہور بزرگ ہیں، وہ مجھے یاد آ گئے. ان کی جو دادی اماں جان تھی نا، وہ اس طرح کے معاملات میں بہت وہ تھیں، یعنی کہ اور وہ نماز، وہ مطلب پیسے رکھتی تھیں کہ نماز پڑھو گے تو پھر وہ دوں گی، پیسے دیتی تھیں. اس طرح سے انہوں نے تربیت کی. ماشاءاللہ اتنا بڑا نام ہے ان کا، بزرگ ہے، یہ بہت مشہور بزرگ ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جی، ماں کی گود یہ پہلی تربیت گاہ ہے. بالکل واقعی. اور یہیں سے پھر وہ سمجھ لیجئے کہ اوصاف بنتے ہیں. وہ ہم دیکھ رہے ہیں حضرت، ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، آپ جاری رکھیں. امیر علیہ سنت کا فیضان تو خیر یہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو معاشرے میں بظاہر بگڑے ہوئے تھے، الحمدللہ آج وہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. ہر اسفیئر آف لائف سے، مذہبی گھرانوں کے بھی الحمدللہ مدنی ماحول والے ہیں. اس میں ایک بات اور جو جس کی جانب وہ ذہن جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے یوں میری وہ وابستگی کا آغاز ہوا کہ وہ گھر میں مذہبی ماحول تھا اور امیر علیہ سنت کا فیضان تھا. کچھ امیر علیہ سنت کی تحریریں پہنچیں اور یعنی بھائی کے ذریعے وہ اجتماعات میں جاتے تھے، لے کر آئے. ماشاءاللہ. پہلی بار میں نے امیر علیہ سنت کی تحریروں میں اس وقت نعتیہ وہ ہوتے تھے رسالے. اب تو الحمدللہ امیر علیہ سنت کی وسائل بخشش وہ مجموعہ آ گیا نا، دیوان. تو وہ میرا سینہ مدینہ ہو اس نام سے، اور شاید مدینے کی دھول، سوز بلال، تو یہ پہلی بار گھر میں بھائی کے ذریعے آئی تھی نا. تو میں نے دیکھا تو مجھے بڑی اچھی لگی. اس میں بالخصوص مدینے کی دھول کے آخر میں کچھ وہ وظائف تھے، جیسے 40 روحانی علاج ہے امیر علیہ سنت کا رسالہ، اس طرح چند وظائف تھے، وہ بھی بڑے اچھے لگے. پھر وہ ایک بار امیر علیہ سنت کا رسالہ لے کے آئے، مدنی وصیت نامہ. اس وقت سب ٹائٹل میں ہوتا تھا وہ الوصایا من المدینہ المنورہ. اللہ اللہ. جو پہلی بار امیر علیہ سنت کی تحریروں سے یا امیر علیہ سنت کی ذات سے یعنی ایک بہت زیادہ متاثر میں ہوا تو وہ وہی رسالہ. اچھا ماشاءاللہ. اس میں کیا بھاگیا؟ اب وہ جنہوں نے وہ رسالہ پڑھا، جب کہ آپ کے گھر میں آپ مذہبی لٹریچر آتا تھا نا، اور آپ نے پڑھا ہوا بھی تھا، تو امیر علیہ سنت کا کیا بھاگیا آپ؟ اس میں امیر علیہ سنت کا وہ عشق بھرا جو انداز ہے نا، وہ حیران کن بھی تھا، تعجب بھی تھا کہ یہ کیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ. کہ وہ مرنے کے بعد وہ میت کے ساتھ کس طرح کی ترکیب ہو، وہ خاک مدینہ اور پھر آنکھوں پر مدینے کے ببول رکھ دیے جائیں، وہ نہ دستیاب ہوں تو کھجور کی گٹھلیاں، اور سید صاحب زہر نصیب جنازہ پڑھا، اس طرح کی باتیں، محبت بھری، عشق بھری باتیں. ماشاءاللہ. تو چونکہ یہ انداز شاید میں نے پہلی بار پڑھا تھا، ٹھیک، اگرچہ الحمدللہ مذہبی ماحول تھا، لیکن یہ جو ایک نا سمجھ لیجئے ایسا عشق بھرا انداز پہلے میرے سامنے نہیں تھا. اور عمر اگرچہ کم تھی لیکن پھر بھی یہ بہت متاثر کن تھا. ایک خوشگوار قسم کی حیرت تھی کہ یہ کیا ہے. تو اس سے پھر امیر علیہ سنت کی تحریروں کو کچھ ذوق بڑھ گیا، اور پھر بعد میں وسوسے اور ان کا علاج اور اس طرح کے رسائل. بعد میں فیضان سنت بھی گھر میں الحمدللہ آ گئی، اور میں نے فیضان سنت کا مطالعہ کیا. جس بات کی طرف میں لے کے جانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں الحمدللہ مذہبی ماحول تھا، اور معاشرے میں جو اس وقت معاملات ہیں، بلکہ اس وقت بھی تھے اور اب تو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، گناہوں کی بھرمار ہے، اور دیگر جو معاشرے کی برائیاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملات بھی ہیں کہ بظاہر وہ مذہبی لوگ جو ہیں لیکن ان کے معاملات بھی بعض اوقات درست نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو میرے گھر میں اس کے حوالے سے تشویش ہوتی تھی کہ اس کو باہر آنے جانے سے روکا جائے، پتہ نہیں یہ کس کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا. لیکن الحمدللہ عز و جل میرے بھائی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو جانتے تھے اچھی طرح، اب بھی الحمدللہ جانتے ہیں، اور ان کی شفقتیں مجھے اب بھی حاصل ہیں. تو انہوں نے خود والدہ سے کہا کہ اس کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں جانے دو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہیں اتنا اعتماد تھا مدنی ماحول کو دیکھ کر. اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ان کا مطالعہ بھی ابھی ہے، اس وقت بھی تھا، اور ایک ذوق بھی تھا، وہ ان باتوں کو سمجھتے تھے. انہوں نے دعوت اسلامی کو یعنی اتنا اچھا سمجھا کہ اگرچہ گھر سے کچھ تھا کہ یہ عمر کم ہے، کہاں جائے گا، دور معاشرے میں معاملات سارے ہیں، تو انہوں نے سمجھ لیجئے کہ با اصرار والدہ سے مجھے اجازت لے کے دی کہ اس کو اجتماع میں جانے دیجیے. اور اس کے بعد بھی جب مجھے کچھ وہ
خیر رکاوٹ تو گھر سے نہیں ہوئی، لیکن کچھ اگر کوئی خدشہ ہوا کہ کہاں جاتا ہے پتہ نہیں وہاں کیسا ماحول ہوگا، تو انہوں نے الحمدللہ ہر لحاظ سے مجھے وہ مدد دی کہ الحمدللہ یہ ماحول ایسا ہے کہ جس پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ماشاءاللہ بہت خوب، آپ بہت پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں، بہت پیارے پیارے نصیحت کے مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں، لیکن وہ ایک سوال آپ پر قرض ابھی باقی ہے۔ کون سا والا بھلا؟ وہ دنیاوی ایجوکیشن والا، وہ اس طرف آتے ہیں ہم، لیکن پہلے ہم سلسلہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر طرح کے مدنی پھول مدنی چینل کی ناظرین کی بارگاہ میں پیش کرنے۔ روحانی علاج میں الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی آپ کو اسماء الہی کی برکتیں بتایا کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک ظاہر ہے کہ ایک انداز سے دیکھا جاتا ہے یہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہمیں کون سے اسم شریف کی کیا کیا برکتیں بتا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں اللہ تبارک و تعالی کے مبارک اسماء میں سے جس اسم کے متعلق ہم سنیں گے وہ ہے الجلیل، یعنی جلالت والا، بزرگی والا۔ لفظ جلیل قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا، قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے، البتہ جلیل وہ ہوتا ہے جس کے لیے جلال ہو، اور یہ لفظ یعنی جلال کا لفظ قرآن پاک میں سورہ رحمان میں 2 جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو جلالت یعنی عظمت اور بزرگی والا ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا تیرے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جلیل بھی ہے اور جمیل بھی ہے، یعنی تمام عالم کے اندر جو بھی کمال اور خوبصورتی، حسن و جمال پایا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، اور وہ جلوہ خداوندی کا مظہر ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آئیے اس مبارک اسم کے فضائل سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی تصنیف مدنی پنج سورہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 دفعہ یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو 10 دفعہ پڑھ کر مال و اسباب یا رقم یا جس چیز پر بھی دم کر دیا جائے انشاءاللہ عز و جل چوری سے محفوظ رہے گی۔ جو شخص زعفران سے یا جلیلو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے اور بکثرت یا جلیلو کا ورد بھی کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے دلوں میں اس شخص کی یعنی جو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے اور اس کا ورد کرتا رہے، مخلوق کے دلوں میں اس کی ہیبت پیدا فرما دے گا اور مخلوق کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی۔ 1100 مرتبہ پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے شوہر اپنی زوجہ کو یا زوجہ اپنے شوہر کو کھلا دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی دونوں میں باہمی محبت رہے گی اور پرسکون زندگی گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو بتایا گیا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عز و جل بھائی ای میلز بھی مجھے دے دی گئی ہیں اور سکون کی باتیں ہو رہی تھیں، سکون سے زندگی گزرے گی اور محبتیں بڑھیں گی ماشاءاللہ۔ سکون ہی سے مجھے ایک اور سکون والی میل یاد آ گئی ہے، آپ کی اجازت ہو تو پڑھ دوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ بہت پیارا ہے اور صبح کا آغاز بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور صبح کے وقت اللہ عز و جل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن کر دل کو سکون ملتا ہے۔ اور اب میں صرف مدنی چینل ہی دیکھا کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ خلیق فیاض حیدرآباد سندھ سے ہیں جناب، ہمارے سلسلے میں آپ کی آمد مرحبا، صد مرحبا، لیکن آپ نے اکیلا سلسلہ نہیں دیکھنا ہے کیونکہ آپ نے نیکیوں کی کمائی کرنی ہے۔ صبح صبح آپ کو نیکیاں کر کے سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے سکون ملتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے سکون ملتا ہے، اور ان چیزوں میں سکون ہی سکون ہے، جیسے اسلامی بھائی بتا بھی رہے تھے الحمدللہ۔ تو بس آپ کمپین چلا دیں اب آپ نیکیوں کی، جو ہے یہی دعوت اسلامی کا فیضان ہے، نیکیاں کرو اور نیکیاں کرواؤ ماشاءاللہ۔ اور شہزاد طارق ہیں میرے ساتھ ماشاءاللہ، یہ قاری صاحب قرات کے حوالے سے انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے ہماری، اور رضوان قمر ہیں، میاں صاحب ہیں ہمارے ساتھ، یہ بھی قرات کے حوالے سے ہماری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ وسیم بھائی ہیں
آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک نعت پڑھیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی والسلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ای میلز کو بھی شامل کر رہے ہیں، جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا، آمین، ماشاء اللہ۔ اور فراز شمسی ہیں ہمارے ساتھ، یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، اس کی جو ہے یہ فرمائش کر رہے ہیں۔ مجھے پچھلے دنوں میں پچھلے سلسلے میں نام نہیں لے سکا تھا، جبیل عرب شریف سے بھی ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی، مجھے جو یاد پڑ رہا ہے وہ ان میں سے، ان میلز میں سے محسن مانیار تھے، ان کا تو نام بھی مجھے اب یاد ہو گیا، گاہے بگاہے وہ میل کرتے رہتے ہیں۔ چلیں آپ کرتے رہیں، کالز بھی آپ ترکیب بناتے رہیں، نعتوں کی فرمائشیں بھی مل رہی ہیں، مجھے ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں۔ سوال قرض رہ گیا تھا، وہ بھی وصول کرنا ہے، پھر نعت خان اسلامی بھائی کی طرف بھی چلیں گے۔ وہ ہمارا سوال کا جواب تھا، وہ اگر آپ جی دنیاوی تعلیم کے حوالے سے جی ہاں ارشاد فرمایا تھا۔ میں دنیاوی حوالے سے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ذہانت کی تھی الحمدللہ، ماشاء اللہ، تو اپنی کلاسز میں پوزیشنز وغیرہ لیتا رہا، ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد پھر مجھے ایک فیوریٹ سبجیکٹ کہہ لیں تو کیمسٹری میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ حالانکہ عموماً اس کو اتنا وہ نہیں لیا جاتا، بور خیال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میٹرک میں بھی، اس کے بعد ایف ایس سی میں بھی مجھے اس میں بڑا مزہ آیا نا کیمسٹری میں، یعنی اس میں میرے جو نمبر ہوتے تھے وہ بھی ماشاء اللہ 80% سے ابو ہی رہے تمام۔ اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ کیمیکل کی طرف تھا میرا، ٹھیک ہے۔ ایف ایس سی کے بعد پھر مجھے ٹیکسٹائل کی طرف میرا ذہن بنا جانے کا۔ اوکے اوکے۔ اور الحمدللہ چونکہ وہ بچپن ہی سے دعوت اسلامی کا ماحول ملا تھا، تو یہ ایکٹیویٹیز مدنی کاموں کی تو ساتھ ساتھ تھیں، لیکن میں نے ایف ایس سی کے بعد پھر ٹیکسٹائل انجینئر ہیں آپ؟ جی جوائن کیا، اس میں تعلیم کا سلسلہ رہا ماشاء اللہ۔ پھر اسی دوران الحمدللہ عز و جل وہ دعوت اسلامی کی ذمہ داریوں وغیرہ کا سلسلہ بھی بنا، تو میں بہرحال تعلیم سے فارغ ہوتے ہی سمجھ لیں کہ اپنا اکثر وقت دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں پہلے بھی صرف کرتا تھا، پھر اور بڑھ گیا، اور اب تک الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ماشاء اللہ، اچھا، بہت خوب۔ کالز لے لیں کچھ، کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی شامل کرنا ہے۔ یہ کہیں گے کہ ہاں یہ بلال بھائی سے پھر زمان پہ چڑھ گیا ہے، اصل میں اکثر اراکین شورا ماشاء اللہ زیارتیں کی ہوئی انہوں نے، تو خیر جی سنائیے کالز ان کی، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی، بلال بھائی سے، ہمارے رکن شورا سے کیا کلام کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے اسلامی بھائیوں سے کیا بات کرتے ہیں۔ یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کھلے آنکھ صلی علی پروگرام کہتے کہتے میں مہمان اسلامی بھائی قاری صاحب اور نعت خان اسلامی بھائی کو مرحبا۔ مہمان اسلامی بھائی سے یہ سوال ہے کہ وہ پہلی بار آیا امیر سنت کے ساتھ چل مدینہ کب ہوئے، اور انہوں نے امیر سنت کی پہلی دفعہ زیارت کیسے کی۔ قاری صاحب سے یہ مدنی التجا ہے کہ وہ سورۃ اخلاص کی تلاوت سنا دیجئے، اور نعت خان اسلامی بھائی سے یہ مدنی التجا ہے کہ وہ غوث پاک کی منقبت سنا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ لبیک، ماشاء اللہ۔ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی اچھا اور میٹھا میٹھا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دن 25ویں رات 26ویں ترقی دے۔ آج کے مبلغ دعوت اسلامی کے مہمان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ دعوت اسلامی میں کیسے آئے، اور کس اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش سے آپ دعوت اسلامی میں آئیں، اس کا نام بھی آپ ضرور بتائیں۔ اور میرے ساتھی ہیں جو ہم مل کر مدنی چینل دیکھتے ہیں، عبدالرزاق اطاری، محمد آصف اطاری، اور ہماری فرمائش پہ یہ نعت بھی سنا دیں، کلام سنا دیں، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اتنی حوصلہ افزائی کرنے کا اور اتنی تفصیلی ہر اسلامی بھائی کو ایڈریس کرنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ یہ چند ایک سوال کا تو غالباً جواب ہو ہی گیا نا کہ دعوت اسلامی میں کیسے آئے۔ اس میں یہ جو سائل ہیں انہوں نے اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کا بھی ذکر کیا، ٹھیک ہے، تو وہ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ گھر میں مذہبی ماحول اور میرے بھائی کی بالخصوص انفرادی کوشش تھی ماشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ عملی طور پر جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مجھے سعادت ملی، اس میں بالخصوص حصہ ہے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی وقار المدینہ اطاری کا، کہ جب یعنی ہمارے مکان
ایک اور جگہ رہتے تھے، پھر دوسری جگہ گئے تو وہاں جس محلے میں گئے وہاں ان کی بھی رہائش تھی. اچھا. اور مسجد جو تھی وہاں یہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ میرے کلاس فیلو بھی تھے. کئی نسبتیں مل گئی آپ کو. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے یہ بھی وابستہ تھے، تو انہوں نے مجھے دعوت پیش کی. پہلے سے مجھے تعارف تو تھا، تو پھر مجھے بھائی نے گھر سے اجازت لے کے دی، تو ان کے ساتھ میں ہفتہ وار اجتماع میں گیا، اور اس کے بعد سے پھر سلسلہ الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع درس وغیرہ کا چلتا رہا. ماشاءاللہ. تو وہ اس سوال کا جواب سمجھ لیں ادھورا تھا تو وہ پورا ہو گیا. ٹھیک. مطلب تنظیمی طور پر یعنی جو جسے کہتے ہیں تنظیمی تربیت کے حوالے سے ان کا بہت کردار رہا ہے ماشاءاللہ. جی تربیت کے حوالے سے بھی ہے، اور بالخصوص جو آغاز ہے انیشیل سمجھ لیں اسٹیجز پر ان کا ساتھ الحمدللہ حاصل رہا. اللہ تعالیٰ عز و جل. اچھا پھر تھوڑا تنظیمی سفر کی داستان بھی سنائیں کہ ماحول سے جب منسلک ہوئے. چل مدینہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت نصیب کرے، وہ بھی تھا، آرزو ہے، اب دیکھیں کب پوری ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. تو تنظیمی سفر کا سنا رہے تھے آپ، سنائیے بلکہ ہم کہتے ہیں جی کہ کیسے بڑھنا ہوا. آج ماشاءاللہ آپ رکن شورا ہیں، کئی مراحل سے گزرے ہوں گے، طرح طرح کے نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. تو وہ جو جد و جہد کی جو داستان ہے ہمیں بھی ہر شخص کی زندگی کا حصہ ہے نشیب و فراز. تو جب یہ ہم دوسری یعنی مقام پر ہم نے رہائش تبدیل کی تو وہاں مجھے عملی طور پر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شرکت کا موقع ملا. جیسے میں نے عرض کیا حاجی وقار المدینہ، تو ان کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں قریبی مسجد میں درس ہوتا تھا، وہاں درس میں شرکت. اور الحمدللہ آہستہ آہستہ پھر یہ ہوا کہ وہ اسلامی درس دینے کے لیے دور سے آتے تھے، وہ کبھی نہیں آتے تو درس کا موقع بھی ملتا تھا. آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ الحمدللہ درس دینے کی عادت بن گئی. پھر دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی طرف سے مختلف ذمہ داریاں بھی. اس وقت 5 مسجدوں پر ایک ذیلی حلقہ ہوتا تھا تنظیمی ترکیب میں. ٹھیک ہے. تو ذیلی حلقے میں ذمہ داری رہی، پھر حلقے میں اپنے شہر وہیں گزار طیبہ میں. ویسے بیسک تو گزار طیبہ سے ہم نہیں ہیں، یہ بھی میں عرض کر دوں. چکوال ایک ڈسٹرکٹ ہے، تو اس میں چکوال سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے، وہاں سے تعلق ہے میرا. ولادت بھی میری وہیں کی ہے، لیکن ماحول مجھے گزار طیبہ سے ملا کیونکہ اس وقت ہم گزار طیبہ میں رہتے تھے، اور میری زندگی کا سمجھ لیں ایک بڑا حصہ بھی گزار طیبہ میں گزرا. تو وہاں گزار طیبہ میں یعنی جسے سرگودا کہتے ہیں، وہاں سے الحمدللہ اس انداز میں تنظیمی سفر شروع ہوا. ذیلی حلقے سے پھر حلقہ، پھر علاقے میں بھی ذمہ داری رہی. تعلیم کے دوران ہی مجھے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی طرف سے گزار طیبہ کے قریب ہی ایک شہر ہے خوشاب، اس کی ذمہ داری مل گئی. اچھا ماشاءاللہ. اس وقت میری عمر شاید 20 کے قریب ہوگی. اللہ اللہ. داڑھی شاید چند بال آئے ہوں گے یہاں. تو وہ کیسا رہا ایکسپیرینس کیا بیان کیا جا سکتا ہے. اللہ اللہ. ناتجربہ کاری تھی، عمر کم تھی، میچورٹی تھی، سارے معاملات تھے. تو جب ذمہ داری ملی، خیر میں نے مدنی مرکز کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے جیسے حکم ہوا حاضری دی. وہاں اولاً یہ تھا کہ ہفتے میں 1 دن 2 دن جا کے، پھر وہاں مدنی کام کی کیفیات ایسی تھی کہ کام تو دعوت اسلامی کا شروع ہو چکا تھا لیکن وہ یعنی ابھی پنپ رہا تھا، بڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو آغاز میں جو ایک معاملات ہوتے ہیں الحمدللہ ہمارے بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں اور مدنی کام کر رہے ہیں، ان کو اس کے تجربات ہوں گے. بعض اوقات آسانیاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات آسانیاں نہیں ہوتی. تو وہاں جو ماحول تھا اس میں آسانیاں نہیں تھیں. ایک تو تعارف بھی نہیں تھا، عمر بھی کم تھی، یہ بھی تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے ماحول میں کچھ ایسے عوامل تھے جس وجہ سے وہاں مدنی کام کرنا مشکل تھا. اچھا. یعنی بہت زیادہ کوشش کے بعد بہت معمولی نتائج سامنے آتے تھے بظاہر. اس میں اپنی ناتجربہ کاری بھی ہے اور کچھ اور عوامل بھی ہیں جس وجہ سے ایسا تھا. ٹھیک ہے. وہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اپنے شہر میں چونکہ ایک ذمہ داری تھی اور وہاں ایک بھرا ہوا ماحول اور ارد گرد اسلامی بھائی، ایک عرصے تک یعنی وہاں مدنی کام کی سعادت ملی، تعارف، یہ سب تھا. اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا. پہلے کبھی گھر سے باہر گئے تھے اس طرح سے رہنے کے لیے؟ کبھی اس طرح باقاعدہ یعنی ایک لمبے عرصے تک تو میں گھر سے باہر اس انداز میں نہیں رہا. اچھا. یعنی کئی ماہ تک گھر سے باہر رہنا اس طرح کا سلسلہ نہیں رہا. ویسے تو آنا جانا تھا ہی. تعلیم یہ بھی ایک نیا یعنی سمجھے ایک نئی کیفیات تھی، تو آزمائش ہو سکتا ہے ہوئی ہو اس معاملے میں. بہرحال وہ جو خوشاب میں جانا تھا وہ آزمائشی دور کے لیجیے میری زندگی کا. اچھا. اللہ اللہ. مثلا میں نے کچھ تو عرض کیا، نہ تجربہ کاری تھی، کم عمری تھی، وہاں مدنی کام میں آزمائشیں تھیں اور کوئی معاون نہیں تھا، تعاون کرنے والا نہیں تھا.
یہ مسائل تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ رکاوٹیں آتی ہیں، جیسے مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، معاشرے میں ایسے عوامل ہوتے ہیں ان کی طرف سے، اور بالخصوص جو ایک اس ایج میں ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے، اب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بعضوں کے ساتھ ہو، وہ ہوتا فائنینشیل پرابلم. یعنی الحمدللہ مجھے گھر سے مکمل تعاون حاصل تھا، لیکن ایک وہ فطری طور پہ مروت آڑے آتی تھی کہ گھر سے میں کچھ مانگوں کہ مجھے خرچ دیا جائے اور مجھے میرا اتنا خرچ ہے، اس طرح. تو جو ملتا تھا وہ یعنی اسی سے گزارا کرنا پڑتا تھا، اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جیب میں کچھ نہیں ہوتا تھا نا، کئی دن تک بغیر کھائے پیے اور بالکل معمولی سے چائے. اچھا جی جی، اس طرح کے معاملات بھی رہے نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی فاقہ کشی تو اکثر رہی، یعنی ابتدائی دنوں میں پورے مکمل، یعنی وہ جو میرا عرصہ گزرا اس کا نہیں عرض کر رہا، ابتدائی ایام میں مشکلات زیادہ تھیں، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سالو ہوتی گئیں، اور پھر آخر میں معاملہ مشکل کے بعد آسانی تو آ ہی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی غیب سے مدد کرتا ہے ماشاءاللہ. بہرحال یہ جو فائنینشیل پرابلم تھا یہ ایک تھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ عوامل تھے جن کی طرف سے مخالفت کا سامنا تھا. ایک میں وہ مثال عرض کروں گا. جی جی. میرا گھر یعنی جو جانتے ہیں خوشاب اور گلزار طیبہ کے فاصلے کو، ان کو پتا کہ اتنا بڑا فاصلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. قریب یعنی 40 کلومیٹر تقریباً کا فاصلہ، بالکل قریب ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ میری اس وقت کیفیت یہ تھی کہ میں گھر آنا چاہتا تھا تو گھر نہیں آ سکتا تھا، اللہ، کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک. بہرحال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ دن گزر گئے. پھر وہ حوصلہ نہیں ٹوٹتا تھا کہ اتنی مشکلات دیکھ کر، یا اس طرح سے کچھ مطلب آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی نتائج جو شروع میں بظاہر اتنے برآمد نہیں ہو رہے تھے، تو اندر کچھ موسم تبدیل ہوتا ہو دل کا، ایسا کچھ معاملہ تھا؟ ہاں، یہ عوامل تو ساتھ ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ دل جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک سی کیفیت نہیں رہتی. اگرچہ وہ مدنی کام کا جذبہ تھا اور اسی جذبے کے تحت میں وہاں موجود تھا، لیکن دل ٹوٹتا بھی تھا. کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے سوچا کہ یار یہ کیا ہے، بس میں یہاں پڑا ہوا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یعنی کوئی پوچھنے والے سے مراد یہ ہے کہ وہاں کے وہ مقامی لوگوں کو اس طرح تعاون حاصل نہیں ہے. مدنی مرکز کی شفقتیں تو شروع سے ہی رہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن وہ ایک تنہائی سی فیل ہوتی تھی کہ یہاں اکیلا ہوں، یہ میرے ساتھ یہ مسئلہ آیا، وہ میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتا، اور یہ شیئر معاملات کیے بھی نہیں جاتے، کیے بھی نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ ایک موقع ہے بیان کرنے کا، تو شاید میں اس انداز سے جو میرے ساتھ اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ میں شاید پہلی بار اس انداز سے اس کا اظہار کر رہا ہوں گا. اور اس میں ایک اچھی نیت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اور اسلامی بھائی بھی مدنی کام کرتے ہیں، تو ان کو اگر کوئی مشکل آتی ہے تو ہو سکتا ہے ان کے لیے مثبت پیغام ہو اس میں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ. بلکہ وہ میسج بھی آیا ہوا ہے کہ آپ فکر وہ سلسلے کا ٹائم بڑھا دیں، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ماشاءاللہ. خیر، نام میرے ذہن سے بھی اسکپ ہو گیا ہے، میں ابھی نظر نہیں آ رہا، بل SMS کی تعداد ایک آپ وہ جاری رکھیں. جی، وہ مشکلات کے دور کا میں تذکرہ کر رہا تھا. تو اس وقت یہ مشکلات سے گزرنا پڑا جو اب نشیب و فراز کا کہہ رہے تھے نا. تو اس طرح وہ نشیب و فراز کا سلسلہ وہاں رہا. وہ کیا چیز تھی اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس جو ہے وہ جاری تھی، پٹری پہ آپ چلتے رہے؟ آپ حوصلہ جو ٹوٹتا تھا اس حوالے سے جی ہاں کئی بار ایسا ہوا کہ حوصلہ ٹوٹا اور ایک واپسی کا خیال آیا کہ چھوڑ کے اب جا کے گھر میں کوئی جاب یا اس طرح کا سلسلہ کر کے اپنا آگے بڑھتے ہیں، جو ایک ہوتا ہے نا مستقبل بنانے کا اور اس طرح. ٹھیک ہے. لیکن اب میں تو یہ کہوں گا کہ شاید کوئی باطنی طاقت تھی جس نے مجھے روکے رکھا. اللہ. بظاہر تو کوئی ایسا سبب نہیں تھا، مدنی مرکز کی شفقتیں تھیں، ان کا ساتھ رہا الحمدللہ عز و جل. لیکن در حقیقت تو وہ امیر علیہ سنت کا فیضان کہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کہیے کہ میں بہرحال وہاں موجود رہا، واپس نہیں آیا. اور تقریباً 5 سال سے زائد میں نے وہاں عرصہ گزارا، جس میں سے اکثر یعنی کم از کم بھی 4 سال تو ایسے ہوں گے جو انتہائی آزمائشی تھے. اور آخری سال جو ہے وہ پھر آسانیاں ہو گئیں، وقت گزر گیا. ایک اسلامی بھائیوں کی بہت بڑی تعداد الحمدللہ میرے ساتھ کام کرنے والی تھی. پھر تو یعنی وہ وقت بھی آیا کہ شاید یعنی اب بھی اپنا ایک گمان ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں خوشاب میں، اب تو کافی عرصہ ہو گیا خیر وہاں گئے ہوئے، ایک مدنی کاموں کی مصروفیات میں ذمہ داریوں کی تبدیلی کہاں سے کہاں، تو وہاں کے اسلامی کو شکوہ بھی شاید ہوگا. اللہ کہ آپ پیغام دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ دیکھ رہے ہوں گے، خوشابی اسلامی بھائی بھی دیکھ رہے ہوں گے. بعض اوقات کال وغیرہ کرتے ہوں گے اسلامی بھائی، SMS کرتے ہوں گے، ان کا کال اٹینڈ نہیں ہوتی، رپلائی یا میرا جانا نہیں ہوتا، دعوتیں وغیرہ بھی دیتے ہیں.
شادی ہوئی تو دعوت کسی کی آئی ہے اس طرح، لیکن اب وہ چونکہ اپنی زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک کاز ہے امیر علیہ السنت نے عطا فرمایا، تو اس کے تحت پھر مدنی مرکز نے جو ذمہ داریاں دی ہیں اسی میں ایک مصروفیت ہے. اور یہ شکوہ اگر ان کو ہوگا، لیکن الحمدللہ چونکہ وہ بھی دعوت اسلامی والے ہیں، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس کو دل میں نہیں رکھیں گے. ماشاءاللہ. میرے شاید خاندان والوں کو بھی کچھ ہوگا کہ ایک یعنی میرا ان سے میل جول اتنا نہیں ہوتا مدنی کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ چونکہ سب کے سب ہی محبت کرنے والے ہیں، جتنا ہوتا ہے ماشاءاللہ اس سے تو لگتا ہے کہ سیٹسفیکشن کافی ساری ہے. اور ہم نے وہ ہوتا ہے نا خاص اسلامی بھائیوں کے، ہم چلے جاتے ہیں، ہماری مجلس چلی جاتی ہے، تاثرات جمع کرتی ہے، ترکیب ہوتی ہے. ہم نے کیے ہیں آپ کے تاثرات، خاندان والوں کے بھی تاثرات جمع کیے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ اگر دکھا دی جائے نا اس مناسب موقع پر، تو بلال بھائی تو ہمارے عاجزی ہی کریں گے. تو دیکھتے ہیں، چلیں ان کے چلتے ہیں، ان کے خاندانی رشتہ داروں کے پاس چلتے ہیں، کزن وغیرہ کے پاس چلتے ہیں، تاثرات دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. دکھائیے جی ذرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا نبی نے کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم. قرآن پاک کس طرح پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک درست پڑھنے کا انداز انشاءاللہ آپ کو مدنی قافلے میں سیکھنے کو ملے گا. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. بلال بھائی کی شخصیت سے میں آج سے 6 سال پہلے یا 6.5 سال پہلے متعارف ہوا. الحمدللہ میں نے بلال بھائی کو ایک بہت ہی شفیق اور مہربان استاد اور ایک بہت متقی اور پرہیزگار انسان پایا. جب کبھی ان سے مشورہ مانگا الحمدللہ انہوں نے انتہائی پیار سے، انتہائی مشفق باپ کی حیثیت سے ایک مشورہ دیا، اور الحمدللہ میں نے ان کو ایک بہت ہی زیادہ سمجھ بوجھ اور معاملہ فہم انسان پایا. اور میری جب بھی الحمدللہ کوئی پرابلم ہوتی تھی ایون دینی یا دنیاوی، آئی کنسرنڈ ہم، اور الحمدللہ انہوں نے کافی اچھی طرح سے اس مسئلے کا حل دیا. آئی لو بلال بھائی، آئی لو دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کے مرکزی شورا کے رکن بلال اطاری میرے پھوپھی زاد بھائی ہیں. ہمارے پورے خاندان میں آپ کا ایک عزت ہے، اور آپ بچوں میں، بڑوں میں، بزرگوں میں، تمام میں آپ کی ایک یکساں مقبولیت ہے. جب بھی ہمارے یہاں گاؤں میں یا تشریف لاتے ہیں، تمام لوگ آپ کو خوشی سے بہت زیادہ ملنے آتے ہیں. اپنے پورے خاندان میں، اپنے پورے گھر میں جو بھی کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے شرعیہ کے حساب سے یا کوئی بھی دنیاوی، تو اس میں ہم بلال بھائی سے رجوع کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمارے خاندان میں تمام چھوٹوں بڑوں کو اور بزرگوں کو اس میں قبول. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیراً واحسن جزا. دیکھ لیا آپ نے، آئیڈیا لگا لیا. چلیں اب آپ تو اس بارے میں خاموش ہی رہیں گے شرما کر. مجھے وہ اس موقع پر نا وہ یاد آ رہا تھا جب آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ظاہر ہے کہ نئے شہر میں گئے، اجنبیت تھی، آپ ایک دوسری جگہ گئے، تو وہ بیج لگانے والا، اور بلکہ شاید آپ نے فرمایا کام تو تھا لیکن وہ پنپ رہا تھا، اور دیکھ بھال کرنی تھی، پانی لگانا تھا، بچانا تھا اس کو، پالنا، پروان پوس کے پروان چڑھانا تھا اس کو. ماشاءاللہ آپ نے محنت کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. مجھے وہ یاد آ رہی تھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو ہے نا، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجھلا کے سر دے پٹکوں، چل رہے مولا والی ہے. ماشاءاللہ آپ جاری رکھیں. آپ کیا فرما رہے تھے، جہاں سے کنٹینیو کریں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اس دور سے گزر کے پھر وہ دور آیا کہ الحمدللہ عز و جل وہ اسلامی بھائی، ایک بہت بڑی تعداد تھی میرے ساتھ کام کرنے والی، اور میرے لیے بہت آسانیاں ہو گئیں وہاں الحمدللہ. مدنی مرکز کی طرف سے پھر ذمہ داریوں کی تبدیلی کا سلسلہ ہوا، تو پھر اس شہر سے مجھے یعنی سمجھ لیں کہ دوسرے شہر کی طرف موو ہونا پڑا. میاں والی میں ذمہ داری کچھ عرصہ رہی. پھر یہ تنظیمی سفر کا آپ نے فرمایا تھا نا، تو تنظیمی سفر یوں جاری رہا دعوت اسلامی میں. میاں والی میں ذمہ داری لگی تو پنجاب مشاورت میں مجھے سعادت حاصل ہوئی، یعنی رکنیت کی. پھر جب پاکستان کی انتظامی کابینہ بنی،
एक इंतज़ामी काबीना थी उस वक्त शूरा के बाद। पहले शूरा अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा को की तरकीब बनाई, फिर शूरा ने बाहम मशवरे से पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना की। तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यानी पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना में सादत मिली रुकनीत की, और एक सूबा था पंजाब का एक हिस्सा, 1/3 के लीजिए पंजाब का हिस्सा, मुझे वहाँ यानी बगदादी, पंजाब बगदादी, उसमें खिदमत की सादत मिली माशाअल्लाह। फिर वो वक्त गुज़रने के साथ पंजाब मक्की में ज़िम्मेदारी तब्दील हुई, फिर अमीर अहले सुन्नत की शफ़क़तों से मरकज़ी मजलिस शूरा में मुझे सादत मिली, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हासिल है। लेकिन वो मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला जो दिल और ज़बान को एक कर दे, कि मैं अब हकीकत अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को हरगिज़ इस मनसब का अहल नहीं पाता ना अब भी, बस यही समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की अता है और अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान है। बकिया जो कहें कि वो शूरा का रुकन है तो ये काबिल होगा इसको, ये तो ऐसा हकीकत में नहीं है। बहरहाल अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान है बिलखुसूस, और मेरे जो ज़िम्मेदारान हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया हाजी वक़ारुल मदीना ने मुझे यानी गाइड किया शुरू में, फिर लेकर चले करसे तक, उसके बाद रुकन शूरा निगरान पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी, इनकी शफ़क़तें हासिल रहीं, अब भी हैं, और फिर निगरान शूरा हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी सल्लल्लाहुल बारी, इन हज़रात की शफ़क़तें मुझे अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हैं। इनकी शफ़क़तें ही हैं कि इन्होंने मुझ पर वो एतमाद किया हुआ है, अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान, अमीर अहले सुन्नत ने एतमाद किया है। मैं ये हकीकत अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब वो शूरा की तजदीद वगैरह का सिलसिला होता रहा है ना, तो उसमें मेरे दिल में ये बात होती है कि इस बार तो अब मैं नहीं होगा शूरा में, अल्लाह अल्लाह, क्योंकि वो मैं क्या कर रहा हूँ, यानी मेरी कोई वैसी कारकर्दगी तो है नहीं, या बहरहाल फिर भी इस्तिकामत हासिल है, और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि बस इस्तिकामत रहे, आमीन आमीन, और इसी माहौल में रहें। तो इस माहौल के बगैर कुछ भी नहीं है, ये ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये भी एक बहाना है समझ लें कि वाबस्तगी का, अल्लाह ताला ज़वाले नेमत से बचाए, आमीन। लेकिन नीयत तो यही है कि बिलफ़र्ज़ अगर ज़िम्मेदारी न भी हो तो दावत इस्लामी न छूटे, माशाअल्लाह, अमीर अहले सुन्नत का दामन करम न छूटे। आपका वैसे यहाँ एक सवाल कायम होता, लेकिन इसका जवाब मैं उस वक्त लूँगा जब कॉल सुनने के बाद हम लोग नातें और कलाम वगैरह जो कि फरमाइशें आई होंगी उसको हम सुन लेंगे, यहाँ SMS भी ज़ाहिर भरे हुए हैं, तो उसके बाद फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन सवाल वो ये कायम हो रहा है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि ज़िम्मेदारियाँ की तब्दीलियाँ हुई हों और फिर यहाँ भेजा तो यहाँ चले गए, यहाँ भेजा तो यहाँ चले गए, यहाँ भेजा तो यहाँ चले गए, फिर ये तफसील बाद में, पहले कॉल्स की तरफ चलते हैं। कॉल सुनाइए जी हमें कुछ कलाम वगैरह की, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बरकत। मैं कैफेटेरिया का काम करता हूँ और सारा दिन मेरे दुकान में मदनी चैनल चलता है माशाअल्लाह, और सारे प्रोग्राम जितने भी हैं सुबह सल्ले अला, खुले आँख सल्ले अला से लेके रात 12 बजे तक जितने भी प्रोग्राम चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रूटीन है, मैं डेली देखता हूँ। माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशाअल्लाह, और रात 24 तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें पहले सुन्नत पे चलने की अता फरमाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मदीना में जाके आपके लिए बड़ी दुआएं करता हूँ, अल्लाह ताला ने ये काम बड़ा अच्छा किया है, सुन्नत के अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए, और सबको अल्लाह ताला सबको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दिल बढ़ाने का बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर सिलसिला दिखाते हैं आपको और इल्म दीन के फ़ज़ाइल और बरक़ात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हमारे इस्लामी भाई मुबल्लिग़ दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह खुले आँख सल्ले अला में सुबह ही सुबह इल्म दीन की बहारें लुटाया करते हैं, और ये भी एक नेमत है खुले आँख सल्ले अला के अंदर कि इल्म दीन हासिल करने का भी मौका मिलता है। आइए सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बरकत वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के सिलसिले खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में एक शरई मसला सीखते हैं। फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जब मस्जिद के अंदर जाते हैं, मस्जिद में हाजिर होते हैं, तो बसा औक़ात यूँ भी मामला पेश आता है कि जमात मस्जिद में कायम होती है, जमात उस वक्त जो है वो खड़ी है,
تو ایسی صورت میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا جماعت میں شامل ہو جائیں یا پہلے اپنی سنتوں کو ادا کریں. تو اس بارے میں مسئلہ شرعی، حکم شرعی یہ ہے کہ اگر تو یہ شخص یہ جانتا ہے کہ یہ سنتیں پڑھ کر اس جماعت میں شامل ہو جائے گا، اگرچہ اس کی ایک رکعت اس صورت میں فوت ہونے کا بھی بھلے اندیشہ ہو، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں دوسری رکعت میں شامل ہو کر نہ جو ہے وہ جماعت پا لوں گا، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ پیچھے ہی صفوں سے ہٹ کر، یعنی وہ صفیں کہ جس میں نماز ہو رہی ہے، باقاعدہ جماعت ہو رہی ہے. بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہیں سنتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں اور ادھر بھی جماعت میں لوگ شریک ہیں، ادھر بھی شریک ہیں، بیچ میں وہ اپنی نماز جو ہے وہ سنتیں پڑھ رہا ہے. اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب بھی سنتیں پڑھنی ہو، چاہے فجر کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، تو آپ کو اگر پتہ ہے کہ میری سنت پڑھتے پڑھتے جماعت کھڑی ہو جائے گی اور میری سنت پوری نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں ہمیں پیچھے ہی کسی ایسی صف میں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے تاکہ جماعت کی جو صف چل رہی ہو اس کے بیچ میں انقطاع، یعنی بیچ میں کوئی فاصلہ اس طرح کا نہ آئے کہ ہم کوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب کوئی اور جماعت کرا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں پیچھے ہی کسی جو ہے وہ جگہ پر کھڑے ہو کر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی سنتیں پڑھیں اور سنت پڑھنے کے بعد پھر جماعت میں شریک ہو جائیں. البتہ اگر اسے یہ معلوم ہے کہ اگر میں سنت کے اندر مشغول ہوا، سنت آج پڑھوں گا فجر کی، تو میری جماعت پوری چلی جائے گی حتیٰ کہ امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ سنت چھوڑ دیں، اب یہ جماعت میں شامل ہو جائے، جماعت کو پکڑ لیں، کیونکہ جماعت میں شامل ہونا یہ سنتوں میں مشغول ہونے سے اس وقت اس کے لیے اہم ہے، کیونکہ اس کا واجب جو ہے وہ اس صورت میں ترک ہو جائے گا اگر یہ جماعت میں شامل نہیں ہوتا. تو یہ جماعت میں شامل ہو جائے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ سنت کب پڑے گا؟ تو اس کے بارے میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی سنت قضا ہو گئیں، یعنی رہ گئیں، اور فرض پڑھ لیے تو اب سنتوں کی کوئی قضا نہیں ہے. البتہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے، اور طلوع سے پیشتر یعنی پہلے بالاتفاق ممنوع ہے. اب اس میں لوگوں کے اندر جو ایک غلط چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں میں سے کچھ کو یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سنت رہ گئی ہے تو اب فجر کے فرض پڑھنے کے فوراً بعد وہ ان سنتوں کو پڑھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا جو ہے وہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. اگر پڑھنا چاہتے ہیں، اس بہتر پر افضل پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ٹھہر جائیے. پہلے وہ ٹائم گزرے گا سورج جب طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد اب جو ہے وہ اگر یہ شخص چاہتا ہے کہ یہ اس سنت کو جو ہے وہ ادا کر لے تو اس کے لیے بہتر افضل حکم یہی ہے کہ اس پر عمل کرے اور وہ سنتیں اپنی ادا کر لے، ان کو سنتوں کو پڑھ لے. لیکن اگر وہ پہلے پڑھ لے گا، یعنی فجر پڑھتے ہی اگر اس نے سنتیں پڑھی، تو یہ شخص جو ہے وہ ایسی صورت میں ایک ممنوع فعل کا، ایک ناجائز فعل کا جو ہے وہ مرتکب ہوا ہے. اس کا جو ہے وہ ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو اس غلطی کو ضرور جو ہے وہ دور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں احکام شرعیہ سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. چلیں علم دین سیکھ لیا، اب دوسری نیکی کرواتے ہیں اب آپ کو. آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں. عارف بھائی ہیں ہمارے ساتھ ماڈل ٹاؤن اسلام آباد سے، حاضر ہیں دور دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں. محمد اصغر بھائی خانپور سے بھی سرکار توجہ فرمائیں. اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں، یہ جو مثال کے طور رضوان اتاری ہیں وہاں کینٹ سے، یہ بھی سرکار توجہ فرمائیں کی فرمائش کر رہے ہیں. اینڈ مینی ادرس. سب کا نام ظاہر لینا ممکن نہیں ہے. جی حضور آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں اور ماشاءاللہ نیکیاں کمانے کے لیے میدان میں آ جائیں. ارشاد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ. حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے
मोहताज नजर है हाल मेरा मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए। और मैं कब आने के काबिल था रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया आका या रसूल अल्लाह मैं कब आने के काबिल था रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया धड़कन धड़कन देती है सदा धड़कन धड़कन देती है सदा सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए। माशा अल्लाह, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, कहिए सबसे औला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। माशाअल्लाह। अब्दुल रहीम भाई PIB कॉलोनी से हैं हमारे साथ, बाबुल मदीना कराची से। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए
دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، اور آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ ماشاء اللہ۔ امیر اہل سنت سے پہلی ملاقات کا کیا احوال ہے، کیا حال ہے؟ جی یہ غالباً سوال بھی ہوا تھا پہلے۔ جی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے پہلی ملاقات، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمارے شہر تشریف لائے تھے گزار طیبہ بیان کے لیے اجتماع میں، تو ایک حسرت تو تھی ہی، زیارت کی بھی حسرت تھی اور ملاقات کی بھی حسرت تھی ماشاءاللہ، بہت ارمان تھے دل میں کہ اللہ 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 اللہ، اور ایک وہ ہر ایک کا ذہن میں کچھ نہ کچھ نقشہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پیر و مرشد کیسے ہوں گے، اور کسی بھی ایک شخص کے حوالے سے جس کو پہلے دیکھا نہیں ہوتا تو ذہن میں ایک نقشہ سا ہوتا ہے، وہ بندہ تخیلات ہوتے ہیں کہ یوں ہوں گے یوں ہوں گے۔ بہرحال جب امیر اہل سنت تشریف فرما ہوئے اور آپ کی زیارت کی، تو پھر زیارت کی تو وہ یعنی آرزو پوری ہوئی، بلکہ وہ طلب اور بڑھ گئی۔ پھر اس کے بعد جب ملاقات کا شرف حاصل ہوا، امیر اہل سنت لائن قطار میں ملاقات کی صورت تھی، تو پہلے سے وہ سوچا ہوا تھا کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جائیں گے تو یوں میں عرض کروں گا، یہ عرض کروں گا دعا کے لیے، یہ دل کے ارمان ہے، یہ گزارشات پیش کروں گا، کچھ وہ لکھا بھی تھا، کچھ وہ بولنے کا بھی ارادہ تھا۔ بہرحال قطار چلتے چلتے جیسے جیسے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کا وقت قریب آ رہا تھا، مثلا ایک اسلامی بھائی گزرے، پھر دوسرے تیسرے، تو جیسے جیسے قریب جا رہے تھے وہ دل کی دنیا بدلتی جا رہی تھی، اور جب وہ موقع آیا کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بالکل وہ یعنی ایک اسلامی آ گئے ہیں، اب یہ ہیں تو اس کے بعد میری باری ہے، تو پھر تو سمجھ لیں کہ وہ آپے میں نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا بیت رہی مجھے نہیں پتا، شاید وہ کیفیات میں بیان نہیں کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور وہ بس حاضری دست بوسی کا شرف حاصل ہوا، ادھر سے نکل گئے، وہ دیکھا تو پرچی بھی اپنے پاس ہی رہ گئی جو پیش کرنی تھی، جو عرض کرنا تھا اس کی، ظاہر ہے سب کچھ ہی بھول گیا۔ تو اس انداز سے وہ حاضری کا شرف حاصل ہوا اور ملاقات، پھر وہ کچھ عرصے کچھ دیر کے بعد کچھ حواس بحال ہوئے تو پھر سوچا کہ وہ تو یہ عرض کرنا تھا، یہ پرچی پیش کرنی تھی، وہ سارا ہی رہ گیا۔ پھر اسی طرح بعد میں بھی جب ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو تقریباً یہی کیفیت رہی۔ تو نمایاں یعنی امیر اہل سنت تو ظاہر ماشاءاللہ آپ کو نام سے جانتے ہیں، اور اب تو صحبتیں بھی آپ نے کب پہلا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلا جو ایک طویل قربتیں آپ نے اٹھائی ہوں، ظاہر وہ بھی یادگار ہوں گی؟ اس طرح کی ملاقات تو جو میں نے عرض کیا نا کہ یہ چند بار ہوئی، باب المدینہ میں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا، ان دنوں میں بین الاقوامی اجتماع باب المدینہ میں ہوتا تھا 91 92 اور 93 4 میں، تو اس وقت بھی میں اجتماع میں یہاں شرکت کے لیے آتا رہا۔ اس کے بعد رک کر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری، ملاقات اجتماعی صورت میں وہ بھی رہی، دست بوسی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ لیکن جو آپ فرما رہے ہیں طویل، تو ویسے تو جتنی بھی طویل ہو وہ کم ہی لگتی ہے۔ بہرحال پہلی بار جو مجھے یاد ہے وہ دعوت اسلامی کا اجتماع ہوا تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں، تو وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا شہر والوں کے ساتھ، خوشاب بھی میں ان دنوں میں میری ذمہ داری تھی، تو خوشاب کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اس وقت ایک یہ سمجھ لیں کہ وہ خواہش تھی، آرزو تھی کہ امیر اہل سنت ہمارے شہر میں بھی جلوہ گر ہوں، خوشاب میں۔
تو یہ آرزو لے کر جب اجتماع ختم ہو گیا اور امیر اہل سنت جہاں وہ تشریف فرماتے رہائش تھی وہاں تشریف لے گئے، اسلامی قافلوں میں سفر کر گئے، جنہوں نے گھروں کو جانا تھا وہ گھروں کو چلے گئے، تو شہر کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ BCU اسلامی میں مل کے ہم امیر اہل سنت کے آستانے پر جہاں وہ رہائش تھی وہاں چلے گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنی وہ خواہش لے کر۔ وہ بھی ایک کیفیات ایسی تھیں کہ جو شاید بیان نہیں ہو سکتی، ایک دیوانگی اور تڑپ، اور پھر وہ التجا پیش کر رہے ہیں، رو بے قراری کا عالم، بے قراری۔ وہیں میں نے اراکین شورا بھی وہاں موجود تھے، ان کی بھی زیارت کی۔ حاجی عمران جو اب نگران شورا، اس وقت رکن شورا تھے، حاجی مشتاق نگران شورا تھے، ان کی بھی شاید پہلی بار اس طرح زیارت وہاں کی تھی، دیگر اراکین شورا بھی موجود تھے۔ تو وہ جو ہمارا وہ سلسلہ تھا عرض معروض کا، اور وہ ایک کافی دیر تک دیوانگی کے انداز میں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے۔ باری بھی ہوئی جی، روتے بھی رہے اور سارا چھپائے نہیں آئی صاحب، کہہ دیں بلال بھائی، کہہ دیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ شاید بیان نہیں ہو سکے گا نا، وہ رونا دھونا اور وجدانی کیفیت کہہ لیجیے۔ اللہ اللہ۔ اس پر امیر علیہ سنت نے پھر شفقت فرمائی نا، ہمیں اندر بلا لیا کھانے پر ساتھ، اور پھر کافی دیر امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری رہی۔ وہاں سے امیر علیہ سنت کا سفر ہوا تو امیر علیہ سنت نے سفر میں بھی ساتھ لیا پھر، ماشاءاللہ۔ تو ایک یوں کہہ لیجیے کہ طویل جو ملاقات، وہ ایک پہلی ملاقات تھی اس انداز کی۔ اس کے بعد پھر مجھے مدنی قافلہ کورس کی سعادت ملی، جب کورس کا آغاز 102 دن کا کورس ہوا کرتا تھا ان دنوں، تو اس وقت میں جب باب المدینہ آیا تو پھر یہاں قافلہ کورس کے دوران تو امیر علیہ سنت سے کی بارگاہ میں حاضریوں کا سلسلہ مسلسل رہا۔ پھر سمجھ لیجیے کہ وہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کا میں نے واقعہ عرض کیا نا، تو میں اپنے تئیں یہ خیال کرتا ہوں کہ شاید اس وقت امیر علیہ سنت کی کوئی ایسی نگاہ تھی، آپ کا فیضان تھا، کہ اس کے بعد سے اب تک میری الحمدللہ باب المدینہ اور امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضریوں کا سلسلہ یہ مسلسل جاری ہے۔ وہ اس کے فوراً بعد قافلہ کورس، پھر اس کے بعد وہ کچھ تربیتی اجتماعات کا سلسلہ رہا، پھر ذمہ داریاں تبدیل ہو گئی، پاکستان کابینہ بن گئی تو پاکستان اسلامی کابینہ کے مشورے میں ہر 2 ماہ بعد حاضری ہوتی تھی، اور امیر علیہ سنت تشریف فرما ہوتے تو ان کی بارگاہ میں پھر شورا، اور یہ دیگر سلسلوں میں بھی بیرون ملک سفر ہوتا ہے تو اس میں بھی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری دے کر نیت ہوتی جائے۔ وہ بے قراری جو تھی وہ نظر پڑ گئی اس کی وجہ سے۔ ہاں، اب کس وجہ سے پڑی یہ تو وہی فرما نہیں جانتے۔ بہرحال یہ آپ کو بظاہر ایسا لگتا ہے؟ اب بظاہر میں کچھ عرض نہیں کر سکتا اس معاملے میں کہ انہوں نے نگاہ فرمائی۔ چلیں میں آپ کو ذرا اسی سوال کو ذرا دوسرے انداز سے کروں تو میرا خیال ہے کہ جواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بتا، اگر جیسے اور بھی تو اسلامی بھائی ہوں گے نا کہ جو چاہتے ہوں گے کہ ہم پر بھی کوئی ایسی نظر کرم ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے، تو کچھ یعنی کہ آپ تو سمجھتے ہوں گے نا کوئی میسج تو ہوگا یہاں پر۔ نظر کرم تو امیر علیہ سنت کی ہر اسلامی بھائی پر ہے ماشاءاللہ، جو بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہے۔ بظاہر اگر بالفرض وہ ذمہ داری پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی نظر کرم تو ہے۔ اب جیسے دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ تشریف فرمائے، میں حاضر ہوں، ہمارے اسلامی قاری صاحب بیٹھے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ الحمدللہ امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہے، کسی نہ کسی انداز سے محبین ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ سب امیر علیہ سنت ہی کے فیضان نظر کا صدقہ ہے کہ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے نا۔ بے شک۔ اب یہ وہ پہلے میں نے عرض کیا کہ میں الحمدللہ اس معاملے میں اپنی وہ قلب اور زبان میں کوئی تضاد نہیں پاتا کہ میں نے یہ عرض کیا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھا، اور حقیقت میں بھی نہیں ہوں۔ تو یہ بس سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اور امیر علیہ سنت کا فیضان ہے، وہ جس سے جو چاہیں خدمت کریں۔ اور یہ ہم نے پریکٹیکلی بھی دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی کی جو اب تک کو ایک سمجھنے کی تنظیمی زندگی اس میں دیکھا ہے کہ جس کو ذمہ داری ملتی ہے الحمدللہ اس سے وہ کام کرتا ہے، اور امیر علیہ سنت کے صدقے اس سے کام لیا جاتا ہے، اور وہ کام یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، جب تک وہ نصیب ہوتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ ہمیں استقامت مل جائے، ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ آج ہمارا دل جو ہے وہ الحمدللہ وہ استقامت پر ہے، یہ دل اس پر قائم رہے، کیونکہ قلب جو ہے وہ منقلب ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سعادت چھوٹ جائے۔ بہرحال اب جو آپ نے فرمایا کہ وہ اور کسی پر کیوں نہیں، تو میرا گمان تو یہ کہ ہر ایک پر ہے، اب جس سے جو چاہے جتنا لے لیں۔ میرا عرض کرنے کا مطلب ہے کہ اگر جس کو اس طرح سے خاص بھر بھر کے جام چاہیے وہ کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں سخی جانے اور عطا جانے۔ اللہ اللہ، تو یہ تو سخی کا معاملہ ہے نا، گدا کا تو کام ہاتھ پھیلانا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنا دامن پھیلانا ہے، اس نے اپنا کشکول آگے کرنا ہے۔ اب یہ سخی کیا ہے، وہ کیا عطا کرتا ہے؟ بات وہی ہوئی نا کہ تڑپ رہی اور بے قراری رہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو دل کی حالت وہ جانتے ہیں، اللہ، اور بعض اوقات تڑپنے والوں کو بھی وہ
مزید تڑپایا جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں آزمایا جاتا ہے، یہ بات بھی ہے. چلے ماشاءاللہ آپ نے اتنے پیارے مدنی پھول عطا کیے. تو وہ میں ایک سوال میں نے یہ قائم کیا تھا کہ آپ کا ایسا معاملہ رہا کہ ذمہ داریاں مختلف مواقع پر تبدیل ہوئی ہوں، اور اس وقت آپ کا پرسنل آپ کا جو لائف ہسٹری ایکسپیرینس تھا آپ کے، اس وقت کی کیا ترکیب تھی، کیا طرز عمل رہا، کہاں کہاں چینج ہوئی، کہاں کہاں گئے، کچھ اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں. کچھ تو میں نے خیر عرض کیا نا اپنی گفتگو میں ذیلی حلقے میں. ابتداً گزار طیبہ کے جس ذیلی حلقے میں تھی، اس سے پھر دوسرے ذیلی حلقے میں بھی ہوئی، دوسرے حلقے میں بھی ذمہ داری گزار طیبہ میں علاقائی سطح پر بھی ذمہ داری رہی، وہاں سے پھر خوشاب بھی 5 سال سے زائد عرصہ ذمہ داری رہی، وہاں سے پھر ذمہ داری تبدیل ہوئی تو میاں والی کی طرف وہاں رہی، پھر وہاں سے وہ پنجاب کا ایک حصہ پنجاب بغدادی صوبہ بنا، اس کی ترکیب. اس کے بعد یہ جو تقریباً 5 سال سے زائد کا عرصہ ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ میں ایک لحاظ سے ہجرت ہی تھی میری، یعنی میں گھر سے باہر ہی رہا. یعنی آنا جانا گھر میں مختصر کچھ رہتا تھا، ہفتے میں کبھی 2 ہفتے میں کبھی مہینے میں، اس طرح کی ترکیب. پھر جب ذمہ داری تبدیل ہوئی، پاکستان نظامی کابینہ بنی تو ایک حصہ پنجاب کا، پھر دوسرے حصے میں پنجاب کے ذمہ داری لگی، پھر شورا میں، پھر جب پاکستان میں کابینات تقسیم ہوئی تو اس وقت 4 کابینات بنی تو ایک کابینہ کی میں خدمت کی سعادت ملی. اس سے پہلے پورے پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے معاون کے طور پر بھی مجھے خدمت کی سعادت حاصل ہوئی مختلف شہروں میں، پاکستان بھر میں تقریباً جا کر مشوروں کی سعادت. اچھا، کبھی باہر جانا ہوا، پاکستان سے باہر مدنی قافلوں میں سفر کیا آپ نے؟ جی الحمدللہ عز و جل، مدنی مرکز کی شفقتوں سے اب بھی میں مدنی قافلے ہی میں ہوں ماشاءاللہ. اچھا جی، 12 ماہ کا الحمدللہ ہمارا سفر 1432 سنہ ہجری کے آغاز ہی سے محرم سے شروع ماشاءاللہ، اور اس کا سبب ذمہ داری کی تبدیلی ہی ہے. پھر دعاؤں کی درخواست ہے، پھر عرض ہے رکن شورا کی بارگاہ میں کہ قافلے کے مسافر ہیں آپ ماشاءاللہ، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. اس کے بعد ایک جو میں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو خوشاب کا تھا، جی پھر جب میری ذمہ داری تبدیل ہوئی اور ایک خاص حصے میں ذمہ داری ملی جو پاکستان کا کیپٹل ہے اس ایریا میں، تو پھر میرے جو ذمہ داران ان کی یہ خواہش تھی کہ میں وہاں جا کر رہوں، یعنی اسلام آباد میں، راولپنڈی میں رہائش رکھوں. تو میں نے گھر میں کچھ وہ مشورہ کیا، اپنے والد صاحب تھے اس وقت، والدہ، ان کا ذہن بنایا. بہرحال الحمدللہ وہ ان کی طرف سے تو شروع سے ہی تعاون رہا ہے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ پھر میں نے سمجھ لیجئے کہ ایک اپنے ذمہ داران کی خواہش پر، مدنی مرکز کی خواہش پر اپنی سمجھ لیجئے کہ سب کچھ بزنس اور گھر سب کچھ شفٹ کیا اور پنڈی. اللہ ماشاءاللہ. تو 3 سال سے وہاں ہے رہائش. اب الحمدللہ جب ذمہ داری تبدیل ہوئی پاکستان کی ایک کابینہ سے پھر ہند کی کابینات اور بیرون ملک کی ذمہ داریاں، تو اب 12 ماہ کے سفر کے لیے الحمدللہ سعادت ملی ہے. اور اسی میں یہ بھی شورا کا مشورہ وغیرہ اس کے لیے حاضری ہوئی یہاں ماشاءاللہ. تو آپ کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو رہی ہے. اللہ. اچھا یہ بتائیں، مدنی قافلوں میں جیسے آپ نے بیرون ملک بھی سفر کیا؟ جی ابھی بیرون ملک ہی کا سفر ہے ہمارا. یہ شورا کے مشورے اور تربیتی اجتماع مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، 12 اپریل سے 12 دن کا تربیتی اجتماع بیرون ملک اسلامی بھائیوں کے لیے شروع ہو رہا ہے. تو اس میں شرکت کے لیے اب ہماری واپسی ہوئی. شورا کا مشورہ بھی حال ہی میں ختم ہوا اور انشاءاللہ تربیتی اجتماع سے فارغ ہو کر پھر واپسی ہوگی ماشاءاللہ. بہت خوب. تو کبھی ظاہر ہے کہ مدنی قافلوں میں بہاریں ہوتی ہیں، اور پھر جب جتنا زیادہ بڑا قافلہ ہوتا ہے ظاہری طور پر تو دیکھا یہی ہے کہ یہ سنا بھی ہے کہ زیادہ بہاریں لوٹ کر لے کر آتے ہیں. کوئی آپ کے مدنی قافلوں میں بہاریں ہوں، کوئی ایسی آپ کو جس پر ایک یعنی سوچتے ہوں تو یاد آ جاتا ہو یہاں کہ واقعی اللہ نے کرم کیا، مدینہ ہو گیا ماشاءاللہ؟ بہاریں تو ساری ہی ناقابل فراموش ہوتی ہیں. بہرحال ایسی جو نمایاں آپ فرمانا چاہ رہے ہیں تو وہ جو میرے نزدیک سب سے بڑی بہار وہ یہی ہے کہ کسی غیر مسلم کا قبول اسلام ماشاءاللہ، اور نان مسلم کا الرٹ ہونا اسلام کی طرف. الحمدللہ مجھے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت ملی ہے. تو یہ بھی الحمدللہ مواقع ایسے آئے ہیں کہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے، قافلے والوں کی انفرادی کوشش. ماشاءاللہ مرحبا. اور بھی بہت بہاریں ہیں، مرحبا کیا کہنے. چونکہ کتنے ہوں گے ظاہر اگر بہاریں بیان کریں تو پھر وہ کتنے ہوں گے اندازاً؟ سلسلے کا وقت جیسے آیا تھا. جی کتنے ہوں گے اندازاً؟ پھر بھی آئیے. قافلے والوں کی انفرادی کوشش سے، جو قافلے والوں کی انفرادی کوشش سے، اجتماعی کوشش سے اب تک جو میرے ساتھ مجھے جی آپ ہی کا جی ہاں شاید 20 ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی. مرحبا مرحبا. پاکستان میں بھی اور بیرون ملک زیادہ ہے. ابھی بھی ہمارا جو قافلہ ہے 4 ماہ اس کو ہوئے ہیں، یعنی ہمارے سفر میں 4 ماہ ہو چکے ہیں. محرم سے
यानी अब तक जमातुल उला चल रहा है। तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह एक यानी 20 से ज़ायद ऐसे नॉन-मुस्लिम हैं कि कबूल इस्लाम की सादत हासिल कर। मरहबा मरहबा, क्या कहने। तो ये तो नेकियों की ज़बरदस्त कमाई है भाई। ये तो यकीनन जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होता है उसके लिए नेकियां कमाने का मौका ही तो वो यानी हदीस शरीफ का मफहूम भी है ना कि अगर एक शख्स को तुम्हारे ज़रिए से हिदायत मिल जाए तो दुनिया और माफ़ी हाँ जो इसमें कुछ जो कुछ भी है वो इससे बेहतर है ये तुम्हारे लिए। इस दीन इस्लाम के पैगाम को दुनिया भर में आम करने के लिए, दावत इस्लामी को फैलाने के लिए मदनी काफ़िलों में सफ़र की अशद ज़रूरत है। और काफ़िला ऐसा हो जो समझ में आता है ना कि 3 दिन के काफ़िले में सफ़र होता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सादत है। 12 दिन का काफ़िला, 30 दिन का, यकीनन सादत है। लेकिन अगर आप बैरून मुल्क के हवाले से बात करें तो वहाँ फिर समझ में ये आता है कि हिजरत ही की जाए। अल्लाह अल्लाह, 26 माह भी मदीना, 12 माह भी। लेकिन अगर हम चाहते हैं वाकई चेंज लाना तो जैसे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की आप सीरत तय्यबा को, उनकी ज़िंदगियों को देखें कि वो उन्होंने कहाँ कहाँ का सफ़र इख्तियार किया, और अब जब देखें तो उनके मज़ारात कहाँ हैं। तो ऐसे ही शायद हमारे इस्लामी भाइयों को, दावत इस्लामी वालों को, और जो दीन का दर्द रखते हैं उनको भी शायद ऐसा करना पड़ेगा। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी पैगाम तो पहुँच चुका है दुनिया के अक्सर ममालिक में, लेकिन मदनी काम अभी वो बढ़ रहे हैं। और इनकी मजबूती के लिए बिलखुसूस पाकिस्तान है, हिंद है, और वो ममालिक जहाँ दावत इस्लामी का मदनी काम अब यानी समझ ले फैल चुका और एक तरबियत याफ्ता इस्लामी भाई हैं। तो यहाँ से के इस्लामी भाई अगर मदनी चैनल पे सुन रहे हैं तो मेरी गुजारिश है उनसे कि वो अपने आप को पेश करें मदनी मरकज़ की बारगाह में और बैरून मुल्क मदनी काफ़िलों में सफ़र फरमाएँ। माशाअल्लाह, न जाने किसके हाथ पर किसका जो है वो इस्लाम कबूल करना लिखा हो, हमें नहीं मालूम। ज़ाहिर हमारी कबूल इस्लाम के साथ साथ जो मुसलमान हैं इनके आमाल का तहफ़्फ़ुज़, इनके अक़ायद का तहफ़्फ़ुज़, ये भी बहुत ज़रूरी है। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। माशाअल्लाह। सैयद शाहीन नाम पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, दोहा कतर से हमारे साथ हैं। मोहम्मद असगर लाला मूसा से हैं, और जाम ज़ुबैर अत्तारी हैं, ये अहमदाबाद लामा से। चकवाल से हुसैन भाई हैं। मोहम्मद जावेद अत्तारी बाबुल मदीना से हैं हमारे साथ। मुजफ्फरगढ़ पंजाब से मोहम्मद इमरान हैं। इनायत भाई कराची से हैं। मोहम्मद उवैस भी हैं हमारे साथ, नाम नहीं है जगह का। फ़ारूकाबाद से मैसेज है। कुर्बान अली छोड़ कैंट से हैं, और दाऊद शाह हमारे साथ रावलपिंडी से हैं। हाफिज़ खावर हैं। हिंद से मेल एक तशरीफ़ लाई हुई है, चलें वो भी पढ़ देता हूँ, और मेल्स के साथ साथ जहाँ हैं तो ये भी है। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाला से नूर, गुजरात, इंडिया। नूर मोहम्मद अत्तारी, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते सिलसिला हमें बहुत पसंद है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए, आमीन। हमें ये सिलसिला जब भी लाइव होता है तब हम बड़े दिल से देखते हैं। माशाअल्लाह, हमें मेरा पीर सुना दें। बापा के सदक़े हमारी और हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फ़रमाए अल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें, ये जो ईमेल पे बापा की मनक़बत की फ़रमाइश आई हुई है, तो ये 2 शेर सुना दें क्योंकि सिलसिले का वक्त नहीं है। 1 शेर भी बल्कि शायद आज़माइशी हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बरकातुहू। मेरे पीर दी हरदम खैर होवे, मेरे पीर दी हरदम खैर होवे। पावे लखा करोड़ दवे होवे, पावे लखा करोड़ दवे होवे। मेरे पीर दी हरदम खैर होवे, मेरे पीर दी हरदम खैर होवे। और मेरे पीर दी शान निरालिया ने सब ज़मामते जुल्फ़ा कालिया ने। मेरे पीर दी शान निरालिया ने सब ज़मामते जुल्फ़ा कालिया ने। मेरे पीर दी हुस्न दी खैर होवे, मेरे पीर दी हुस्न दी खैर होवे। मेरे पीर दी हरदम खैर होवे।
میرے پیر کے ماشاءاللہ نیک متقی پرہیزگار مریدین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ان نیک لوگوں سے ملاقاتیں اور ان کی نصیحت بری باتیں، یہ سفر ختم نہیں ہوا، اور اس سفر میں آپ نے ہمارے ہمدم رہنا ہے، ہم قدم رہنا ہے. Stay tuned to us. جزاکم اللہ خیرا وحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے.